بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमईन अम्मा बाद। हम लोग आज आलाम सुन्नतिल मंशूरा इस किताब में सवाल नंबर 36 यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं और आज का हल्का नंबर 11 मा हुवल ईमान। यहाँ इस सवाल को हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. أيوة، ويتفاضل أهله فيه. जी अच्छा, السؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الحجرات. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمي الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب. كلها إيمانا. سمي الصلاة سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وغيرها من الإيمان. وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يكفي شيخ؟ ठीक है, पढ़ना है और या एक और पढ़ लें, एक और सवाल पढ़ लें। السؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. طيب ठीक है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما बाद। हम लोग आलाम सुन्नतिल मंशूरा लिअतिक़ाद त्ताइफ़तिन नाजियतिल मंसूरा इस किताब में आज सवाल नंबर 36 पढ़ रहे हैं और ये हल्का नंबर 11 है। देखिए सवाल है यहाँ पर मा हुवल ईमान, ईमान क्या है? ईमान की असल में ये ईमान क्या है अगर ऐसा पूछते हैं तो
اب تعریف کرنے والے پہلے لغتاً التصدیق، پھر اس کے بعد شرعاً الایمان قول و عمل، یہ ساری باتیں ذکر کرتے ہیں تفصیل میں. لیکن کبھی لغوی معنی ضروری ہوں تو اس وقت ذکر کیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بھی کسی چیز کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو اس میں اصل مقصود اس کی شرعی تعریف ہوتی ہے. یہ تو تفصیل کے لیے آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی تعریف پوچھی جائے تو وہ اصل میں مقصود اس کے پیچھے اس کی شرعی تعریف ہوتی ہے. شرعی تعریف جو یہ صاحب عالم السنہ نے کی ہے، دیکھیے الایمان قول و عمل. ایمان اصل نام ہے اقرار کا، کہنے کا بھی اور عمل کا بھی. تو مطلب یہ ایمان کو، عمل کو ایمان کے ساتھ شامل مانتے ہیں. یعنی ایمان اسی کو کہیں گے جو عمل پر مبنی ہو، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. تو مطلب یہ کہ ایمان نام ہے اصل کہنے کا اور کرنے کا. اگر ہم اردو میں اس طرح بامحاورہ کرنا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اس طرح کر سکتے. اچھا، کہنا کیا ہے؟ قول القلب واللسان، زبان اور دل سے کہنا ہے. وعمل القلب واللسان والجوارح، دل کا عمل، زبان کا عمل، جوارح کا عمل. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ایمان طاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے. ويتفاضل أهله فيه، اور اہل ایمان آپس میں ایمان کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اونچا نیچا ہو سکتے ہیں. یعنی کسی کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا اس سے کم ہو سکتا ہے، تفاضل ممکن ہے. تو یہ ایمان کی انہوں نے تعریف کی. اب بعض دیگر لوگ ایسی بھی تعریف کرتے ہیں، الایمان قول باللسان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان، اس طرح بھی تعریف کرتے ہیں. برکیف انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ مفصل ہے، کہ پہلے انہوں نے اختصار کے ساتھ جملہ کہا الایمان قول و عمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، سارے اعضاء سے عمل کرنا ہوگا. یہ عمل ہوگا تو ہی یہ گویا کہ وہ انسان مومن ہے، وہ انسان ایمان والا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. اس تعریف کے ذریعے سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، اب وہ جو دیگر بعض افکار رکھنے والے فرقے ہیں، مرجئہ ہیں، یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. تو بعض لوگوں نے اس کو لفظی بھی سمجھا ہے کہ اس کی اصل وجہ اختلاف کی کہ ایمان کا لفظ کیا اس کے اندر عمل کے معنی آتے ہیں یا نہیں. یہ کچھ تفصیلی بحث انشاءاللہ پھر آئندہ صفحات میں آئے گی. یہاں پر دیکھیے دوسرا سوال ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، مد دلیل علی کونہ قولا وعملا. ایمان کہنے اور کرنے دونوں کا نام ہے یا قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر انہوں نے دلیل کے طور پر دیکھیے کئی آیتیں ذکر کی ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو سنوار دیا تمہارے دلوں میں. تو یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اسی طرح کہا وقال تعالی فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا، یا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سنوار دیا.
تو مطلب یہاں پر استدلال کیسے ہو رہا ہے مشائخ اس آیت سے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ سے کیسے استدلال ہوا کہ ایمان اصل میں قول کا اور عمل کا نام ہے؟ جو سورہ حجرات کی آیت انہوں نے استدلال کے طور پہ یہاں ذکر کی ہے، اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وہ محبت ہے اسے ایمان، محبت اور اس کے دل میں جو ہے نا اس کی زینت ہے، دو الگ الگ چیزیں، محبت اور شاید ایمان کی محبت جو ہے اس کو آپ جو ہے نا قلب سے مراد لے سکتے ہیں، اور قول جو ہے کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تقریباً آپ بات بتا دیے، بس وضاحت کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے۔ وضاحت کیا ہے کہ محبت، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہے یا پیوست ہو گئی، تو ایمان کی محبت، تو اس میں عمل کس کا ہے؟ محبت کس سے ہوتی ہے مشائخ؟ دل سے ہوتی ہے محبت، دل سے ہوتی ہے۔ تو دل کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے ایمان میں؟ لازم عمل دخل ہے، اسی لیے تو دل سے نکلتا ہے۔ ایوہ، انہوں نے دیکھیے جو شروع میں کہا ہے، دیکھیے الایمان قول و عمل، قول القلب واللسان، دل کا کہنا، زبان کا کہنا، وعمل القلب واللسان والجوارح، دل کا عمل، تو دل کا عمل اس میں مطلوب ہے۔ ایمان کی محبت جاگزی ہوگی یا ایمان سے آدمی محبت کرے گا تو اس میں لازماً دل کا عمل ہونا ضروری ہے، عمل القلب ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دے انسان کہ میں مومن ہوں، مجھے ایمان سے محبت ہے، مجھے ایمان والوں سے محبت ہے، یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کا عمل بھی یہاں پر ضروری ہے، واقعی دل کے اندر اس کے محبت رہنا چاہیے۔ ورنہ منافقین بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے۔ تو وہاں پر ان کا عمل، ان کے دل کا عمل نہیں تھا، دل کا عمل ناپید تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ جی بالکل صحیح، منافق کی مثال پرفیکٹ ہے صاحب۔ جی، اس کے بعد دیکھیے وَهَذَا مَعْنَ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِي الدِّينِ إِلَّا بِهِمَا وَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ اعْتِقَادًا وَمِنْ عَمَلِ اللِّسَانِ نُطْقًا لَا تَنْفَعُ إِلَّا بِتَوَاطُئِهِمَا۔ تواطؤ کہتے ہیں توافق کو، زبان سے بولنا، دل سے اس چیز کو ماننا۔ یہ یہاں پر دیکھیے ایک لفظ اعتقاد کہا گیا، اور عمل اللسان نطقا، زبان سے بولنا، دل سے عقیدہ رکھنا یا ماننا، یہ دونوں جب موافق ہوں گے، دونوں جب برابر ہوں گے تبھی جا کر ایمان ہوگا، ورنہ ایمان ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ، جی جی۔ تو اصل میں ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اسی طرح کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب تک دونوں زبان اور دل دونوں یکجا نہیں ہوں گے کسی بھی چیز میں، تو اس وقت تک ایمان، بلکہ شہادتین جن کے ذریعے سے انسان ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں بھی اس میں کارگر نہیں ہوں گی، زبان بھی دل بھی، تو مطلب یہ کہ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے اور ایمان صرف دل میں رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دونوں موافق ہوں گے تب جا کر گویا کہ ایمان ظاہر ہوگا یا ایمان مقبول ہوگا۔ اگر صرف ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کا ایمان گویا کہ سچا نہیں ہے۔
تو یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان اصل میں قول اور عمل دونوں کا نام. مزید کچھ دلائل دے رہے ہیں. دیکھیے وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی صلاتکم الى بیت المقدس قبل تحویل القبلہ سمى الصلاة كلها ایمانا. اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کو ایمان کہا، نماز کو پورے کے پورے ایمان پر اطلاق کیا. حالانکہ ایمان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل کو ایمان بتلایا. عمل جب ایمان ہے تو ایمان نام ہے اصل میں قول کا اور عمل کا. ایمان اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کو ایمان کہا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک عمل کو ایمان کہا. وما كان الله ليضيع ایمانکم. بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ جی 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 سر. چلیے اس کے بعد دیکھیے وہی جامعۃ للعمل القلب واللسان والجوارح. اب یہ ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہی ایمان کی طرف جامعۃ ایمان کی طرف نہیں جی مشاہد کدھر جا رہی ہے ہیا کی ضمیر؟ وہی جامعۃ سمی الصلاۃ کلھا ایمان، تو صلاۃ کی طرف کیسے؟ ہاں بالکل صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ نماز اصل میں نام کس کا ہے؟ دل کے عمل کا، زبان کے عمل کا، جوارح کے عمل کا. آدمی دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہو، خشوع خضوع ہی نہیں ہو، صرف اوپر سے نیچے حرکت کرتا رہے، اٹھک بیٹھک کرے، تو پھر وہ بھی بے فائدہ نماز ہے. اسی طرح دل کی نماز کے نام پہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے میں پڑھ لے رہا ہوں ایسا کہے، جوارح کا عمل نہ ہو، تو بھی وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے. اسی طرح زبان سے جو کلمات ادا کرنے ہیں وہ نہ ادا کرے تو پھر وہ بھی زبان نہیں، وہ بھی نماز نہیں. تو ان ساری چیزوں سے مل کر جو عبادت ہوتی ہے اس کو نماز کہتے ہیں. تو مطلب یہ الایمان قول و عمل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صلاح کو ایمان کہا تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قول کو اور عمل کو دونوں کو ایمان کہا. اصل میں نماز اصل میں مجموعہ ہے قول اور عمل کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایمان کہا ہے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی 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 الحمدللہ. چلیے یہ ایک اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو پڑھ کے بات مکمل کر لیتے ہیں. ما الدلیل علی زیادت الایمان ونقصانہ؟ قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی والذین اہتدوا زادہم ہدی. یہ سارے دلائل ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے. چلیے یہاں پر ایک سوال یہ ہے، یہاں تو یہ سارے جو دلائل دیے ہیں زیادتی کی دلیل دیے ہیں، نقص کی بھی کوئی دلیل ہے؟ یا کیسے سمجھیں گے کہ یہ جب اس میں صرف زیادتی کی بات کہی گئی ہے تو اس کو کیسے اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ نقصان کی بھی دلیل ہے؟ مدلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ، یہ کہہ رہے ہیں ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی کیا دلیل ہے؟ یہاں پر سارے دلائل تو بڑھنے کے دیے گئے. نیچے وہ حدیث کا ٹکڑا ہے نا، لو انکم تکونون فی کل حالت کحالت عندی لصافحتکم الملائکہ. نافقہ حنظلہ کی حدیث ہے. جی حضرت حنظلہ کی حدیث ہے، ولیکن ساعۃ وساعۃ، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے. اور ویسے منطقی اعتبار سے ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے تو مطلب یہ کہ وہ چیز کم بھی ہوتی ہے، یہ مفہوم ہے. یعنی کہ آپ کا ایمان زیادہ ہوا قرآن کی تلاوت کرنے سے، تو مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے کیا تھی آپ کی حالت؟ کمی تھی، ایمان میں کمی تھی.
جی قرآن پڑھنے سے، قرآنی آیات کی تلاوت سے جب آپ کا ایمان بڑھ گیا ہے تو مطلب یہ کہ قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے پہلے آپ کا ایمان کم تھا. یہ منطقی بات ہے اور یہ سمجھی جانے والی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر حدیث سے بھی ایک دلیل دی گئی ہے. اور ایک چیز امام ترمذی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. اللہ کے رسول نے کہا میں نے ناقصات عقل اور دین نہیں دیکھے عورتوں جیسے جو آدمی کے ذہانت پہ، فطانت پہ غالب آ جاتی ہیں. دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ما نقصان عقلیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو عورتوں کی شہادت مل کے ایک آدمی کی شہادت کے برابر بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما نقصان دینہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جی عورتوں کی دین میں کمی کیسے واقع ہو رہی ہے؟ کیا نقصان عقلی ہے شیخ؟ نقصان عقلی ہے تو واضح ہے. جی نقصان دینی ہے کیا ہے؟ جی تجلس نصف الشطر لا تصلی، آدھا زمانہ بیٹھتی ہے نماز نہیں پڑھتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے، یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو مطلب یہ کہ ایمان کم ہوتا ہے. اور یہ عورت کا جو ایمان کم ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کے اختیار سے ہو رہا ہے یا اس کے اختیار کے بغیر ہو رہا ہے؟ اختیار کے بغیر ہی ہو رہا ہے. اختیار کے بغیر ہو رہا ہے. تو کیا وہ جب اختیار کے بغیر ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ اضطراری طور پہ ایک کام ہو سکتا ہے، تو کیا اختیار سے وہ کام نہیں ہوگا؟ اختیار سے تو بدرجہ اولا ہوگا. ہاں یہی امام ترمذی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو چیز ایک عورت کے اختیار کے بغیر ہو رہی ہے، اس کا دین کم ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک چیز لکھ دی گئی. لیکن جب ایک اضطراری طور پہ بغیر اختیار کے ہو رہا ہے، تو ایک انسان جب معصیت کا ارتکاب کرے گا تو کیا ہوگا؟ خود بخود اس کا ایمان کمزور ہوگا، نیچے جائے گا. تو یہ اصل میں نقصان کی دلیل ہے. خود یہاں پر جو حدیث حضرت حنظلہ کی ہے وہ بھی ہے. مزید اس کی وضاحت جو ہے امام ترمذی وغیرہ نے اس طرح کی ہے. تو یہ آیتیں یہاں پر جو دی گئی ہیں وہ زیادتی ایمان کی دلیلیں ذکر ہیں. اور حدیث میں نقص کے طور پر یہ جو نقص ایمان کے لیے دلیل حضرت حنظلہ کی حدیث دی گئی تھی. مزید ایک دلیل جو میں نے ذکر کی ما رأیت من ناقصات عقل و دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناقصات العقل اور دین کہا. تو مطلب یہ کہ وہ دین کی کمی تو ان کے اختیار کے بغیر ہو رہی ہے. تو جب اختیار کے بغیر کسی چیز کی کوئی چیز واقع ہو رہی ہے تو اختیار کے ساتھ بدرجہ اولا واقع ہوگی. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد والے حلقے میں دلیل علی تفاضل اہل الایمان، وہاں سے پڑھتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے مشاہد؟ اختیار کے بغیر ان کا جو ہے نا نماز چھوٹ رہی ہے تو پھر کیوں شیخ وہ نقصان دین کا نقصان کیوں شیخ؟ وہ تو اجازت سے نقصان ہو رہا ہے نا. وہ نقصان جو ہو رہا ہے ان کے اختیار سے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو اختیار کے بغیر ہو رہا ہے. کیوں کمی کہا گیا ہے وہاں پہ؟ اختیار سے نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ دین کی کمی کیوں کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ تو اب مرد حضرات جو مطلب برابر پورے، ایک منٹ یہ ریکارڈنگ رکا لیتے ہیں.